دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور حضرت خالد کو واپس بطاح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بطح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی انتہائی حسین بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنی طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ حضرت اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت حضرت خالد طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر حضرت اکرمہ تک پہنچی تو وہ ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد حضرت اکرمہ کو خبر ملی کہ حضرت خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کر لیں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ حضرت اکرمہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ حضرت اکرمہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں دشمن کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، حضرت اکرمہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ حضرت اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔
مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس کے دائیں بائیں سے اکرمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ حضرت اکرمہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کمانڈر تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ حضرت اکرمہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ حضرت اکرمہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ کو واضح حکم دیا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو جو تحریری پیغام بھیجا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ حضرت اکرمہ کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن اکرمہ، اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ تمہاری ولدیت مشکوک ہے یا یہ کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، آئے ابن اکرمہ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر عرفجہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجرین ابی امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ حضرت خالد کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر حضرت خالد کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا۔ ان میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبر تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ نے اکرمہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھنگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلوں کے لوگ جوق در جوق اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھیں۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔
اکرمہ اور شرجیل نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دمخم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفوا وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ مروڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ، جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مضحکہ خیز حد تک ٹھنگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجاح جیسی عورت جو قلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تحقیق کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے جواب دیا۔ اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے، مسلمہ نے رعونت سے کہا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15,000 کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا، اور دونوں کے گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے قہقہا لگایا اور بولا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑ سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ مجاع کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمنوں کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔
گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت خالد کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ الصبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے حضرت خالد کے پاس لے گئے۔ حضرت خالد کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاع نے کہا، اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا حصہ دار ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ سواروں نے کہا، ایک نبی تم میں سے ہے، ایک ہم میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ حضرت خالد کے آدمی آگے بڑھے اور مجاع کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو! قیدی سواروں میں سے ایک، جس کا نام ساریہ بن عامر تھا، چلایا، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاع بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہو سکتا تھا، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاع کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا۔ باقی سب کو قتل کرا دیا۔ مسلمہ کے لیے مجاع کی گرفتاری معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کے پاس گھوڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کی لشکر کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتیوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کی تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ ہوا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان کے لیے جنون بن چکا تھا۔ حضرت خالد پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے، یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔
انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق حضرت خالد نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ کذاب نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی۔ بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا سالار تھا۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے قبیلے کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی آبرو اور نبوت کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرأت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا، اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسی آگ لگ گئی ہو، وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھور مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کذاب کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کی زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو شکست اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے۔
اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھیں۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا، لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کمتر نہ تھا۔ حضرت خالد نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں نے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر حضرت خالد کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود حضرت خالد سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ کذاب بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت خالد نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ ان کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ حضرت خالد کوئی چال سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے، اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح بھاگے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورت پیدا کر لی تھی اور شکست اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔